سفیان ثوری نے سعد بن ابراہیم کے واسطے سے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن حرمز نے، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل اور حل اتی علی الانسان پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 891۔ ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا، ان سے ابو جمرہ نظر بن عبد الرحمن تبعی نے، ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے بعد سب سے پہلا جمعہ بنو عبد القیس کی مسجد میں ہوا، جو بحران کے ملک جواسی میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 892۔ سالم بن عبداللہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور لیث نے اس میں یہ زیادتی کی کہ یونس نے بیان کیا کہ رزیق بن حکیم نے ابن شہاب کو لکھا، ان دنوں میں بھی وادی القراء میں ابن شہاب کے پاس ہی تھا کہ کیا میں جمعہ پڑھا سکتا ہوں۔ رزیق اعلیٰ کے اطراف میں ایک زمین کاشت کروا رہے تھے، وہاں حبشہ وغیرہ کے کچھ لوگ موجود تھے۔ اس زمانہ میں رزیق اعلیٰ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے حاکم تھے۔ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں لکھوایا، میں وہیں سن رہا تھا، رزیق جمعہ پڑھائیں۔ ابن شہاب رزیق کو یہ خبر دے رہے تھے کہ سالم نے ان سے حدیث بیان کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس کے ماتحتوں کے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ امام نگراں ہے اور اس سے سوال اس کی رعایا کے بارے میں ہوگا۔ انسان اپنے گھر کا نگراں ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ خادم اپنے آقا کے مالک کا نگراں ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان اپنے باپ کے مال کا نگراں ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، اور تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور سب سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 893۔ سالم بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ تم میں سے جو شخص جمعہ پڑھنے آئے تو غسل کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 894۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے صفوان بن سلیم نے، ان سے عطا بن یسار نے، ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بالغ کے اوپر جمعہ کے دن غسل واجب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 895۔ عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ طاؤس نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں تو بعد میں آئے لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں بعد میں، تو یہ دن جمعہ وہ ہے جس کے بارے میں اہل کتاب نے اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتلا دیا۔ اس کے بعد دوسرا دن ہفتہ یہود کا دن ہے اور تیسرا دن اتوار نصارہ کا۔ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 896۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے اللہ تعالیٰ کا ہر 7 دن میں ایک دن جمعہ میں غسل کرے، جس میں اپنے سر اور بدن کو دھوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 897۔ اس حدیث کی روایت ابان بن صالح نے مجاہد سے کی ہے، ان سے طاؤس نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہر 7 دن میں ایک دن جمعہ میں غسل کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 898۔ شبابہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ورقا بن عمرو نے بیان کیا، ان سے عمر بن دینار نے، ان سے مجاہد نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
عورتوں کو رات کے وقت مسجد میں آنے کی اجازت دے دیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 899۔ عبید اللہ ابن عمر نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیوی تھی جو صبح اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا کرتی تھی۔ ان سے کہا گیا کہ باوجود اس علم کے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو مکروہ جانتے ہیں، وہ غیرت محسوس کرتے ہیں، پھر آپ مسجد میں کیوں جاتی ہیں؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ پھر وہ مجھے منع کیوں نہیں کر دیتے؟ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد میں آنے سے مت روکو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 900۔